الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا تھا حواریوں نے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان آسمان سے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں، ہمارے دل اور ہم جان جائیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور ہم ہو جائیں گے اس پر گواہی دینے والوں میں سے۔ جو عرض کیا عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے رب، اتار ہم پر آسمان سے خوان تاکہ بن جائے وہ دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے بھی، اور ایک نشانی ہو جائے تیری طرف سے۔ اے اللہ تعالیٰ، رزق دے ہمیں، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر، پھر جس نے کفر کیا تم میں سے اس کے بعد، تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب نہ دیا گیا ہوگا کسی کو بھی اس جہاں میں۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں روز حساب کے متعلق بیان کیا گیا تھا، جو بہت سخت ہوگا، جس کا آنا یقینی ہے، جس میں سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب اپنے مالک کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس میں رسول بھی ہوں گے اور ان کی امتیں بھی ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے امتوں کو پہنچا دیا تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام، تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے، مالک تو علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم کیا عرض کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے ان ساری نعمتوں کا ذکر کرے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی رسالت کا ثبوت دینے کے لیے لوگوں نے دیکھنے کے باوجود انکار کیا اور ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے۔ آخر وقت میں ان کو اتارا جائے گا۔ اس میں یہ سبق عطا فرمایا گیا کہ رسول ہوں یا امتی، سب کو اپنے اپنے فرائض کا امتحان دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بات کا رد کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اسی لیے وہ پھر اتریں گے اور دین اسلام کی زندگی میں تبلیغ کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ چھٹکارا انہی کا ہوگا جنہوں نے زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم رسول کی اطاعت میں گزاری، اور یہ اطاعت انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئی۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بھی یاد دلائی گئی۔ آج کا فرمان حضرت عیسیٰ کے اصحاب یعنی خصوصی غلاموں کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی ہمیں ہدایت کے لیے بتا رہا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے خصوصی لوگ تھے، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے خوان اتارے۔ عیسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم ایمان والے ہو، پھر تم اس قسم کے سوالات کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس برکت والے خوان سے کھا کر ہمارے قلوب کی صفائی ہوگی اور ہمارے یقین میں پختگی پیدا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں یہ درخواست تو منظور کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جس نے انکار کیا تو اسے سخت عذاب دوں گا۔ چنانچہ سب کے سامنے خوان آسمان سے اترا، جس میں بھنی ہوئی مچھلی تھی اور روٹی تھی۔ لوگوں نے کھائی اور خوان پھر اٹھا لیا گیا، کھانے والوں کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب یہ خوان صرف بیماروں اور غریبوں کے لیے آئے گا۔ اس پر امیر متعصب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا اور وہ سور بن گئے۔
اور پھر اسی حالت میں مر گئے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہوا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اگر غریبی ہے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، خوشی ہے تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مالک کے غلام ہیں جس کی ہر چیز پر حکومت ہے اور جس کی ہر جگہ حکومت ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمیں اپنے سب غم اور فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور صرف ایک ہی غم رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس پر ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ یہی دستور عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تھا، جن کو صحابہ رسول کہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان سب کی ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو تھی کہ ہمارا دم اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں میں نکلے اور سر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر قربان ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کیا۔ یہ کیا وجہ تھی کہ وہ اس قدر پختہ کردار اور یقین کے مالک تھے؟ ہمیں یہ وجہ معلوم کر کے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی، جس سے ان کے دل و دماغ منور تھے اور شیطان اور نفس مغلوب کر کے انہوں نے زندگی گزاری۔ اس لیے ہمیں بھی وہی سعادت حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے حصول کے لیے دلوں کو صاف کرنا چاہیے اور دلوں کی صفائی کے لیے کثرت سے یاد الہی کرنی چاہیے، اور یہ محفل اسی مدعا کے لیے ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔